انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز ناظرین، آج کل اہل بدعت کے ایک بد زبان اور دشنام باز اور فحش گو خطیب سمر عباس قادری عطاری، جن کے بارے میں خود ان کے مسلک کے لوگ برملا یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ فحش گو اور بد زبان خطیب ہے، ان کی ایک گستاخی سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے۔ یہ جو منافق بندہ ہے، اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاۃ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو کچھ رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں۔ منافق بندے کی فیور میں سارے ہوتے ہیں، یہ تو سب کو کچھ رکھتا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے کی فیور میں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی، پر بچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ اور اس وقت ان کے چاہنے والے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اس کا دفاع کا۔ اللہ، ایک زمانہ وہ تھا کہ جنید جمشید مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر انہوں نے بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ کی گستاخی کا الزام لگایا اور وہ رو رو کر معافیاں مانگتا رہا، انہوں نے اسے معاف نہ کیا، یہاں تک کہ اس دکھی دل کے ساتھ اس دنیا سے گیا اور اس مظلوم کی ایسی لگی کہ پھر اس مسلک کے مفتی حنیف قریشی پر اصحاب رسول کی گستاخی کا الزام لگا اور وہ آج تک اپنے مسلک سے متعون ہے۔ پھر اسی مسلک کے کنز العلماء اشر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کا ایسا الزام لگا کہ وہ جیل میں جا کے سڑا، وہ آج بھی 4 شیڈول میں ہے، وہ آج بھی مکہ اور مدینے نہیں جا سکتا، وہاں سے مردود ہو چکا ہے، وہ اس کی تصویر سوشل میڈیا پر نہیں دکھائی جا سکتی۔ پاکستان کی پارلیمان میں اس کے خلاف مذمتی قراردادیں پاس کی گئی اور کئی 100 صفحات پر اس کی گستاخی کے خلاف کتاب منظر عام پائی۔ پھر خان محمد قادری ان کے خطیب ہے، ان پر یہ الزام لگا کہ تم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی گستاخی کی۔ بہرحال اب تازہ مثال سمر عباس عطاری کی ہے، جب تک یہ توبہ استغفار نہیں کریں گے سچے دل کے ساتھ اور اولیاء اللہ جو اکابر علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے وابستہ ہیں، ان کا بغض ان کے دل سے نہیں نکلے گا، اللہ انہیں اسی طرح رسوا کرے گا۔ سمر عباس عطاری صاحب نے گستاخی کی ہے نہیں کی ہے، اس کے جانچنے کا پیمانہ بہت آسان ہے۔ ہم ان کے ان اصول کو سامنے رکھتے ہیں کہ جن اصولوں کی بنا پر یہ پوری دنیا کے اپنے مخالفین کو گستاخ اور کافر اور بے ایمان ٹھہراتے ہیں۔ اگر ان اصولوں پر موصوف کا گستاخ ہونا ثابت ہو جاتے تو ٹھیک ہے۔ سمر عباس صاحب کے چاہنے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سمر عباس نے جو بات کی ہے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ، کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے کہ جو 2 ریوڑوں کے درمیان گھومتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف کبھی اس ریوڑ کی طرف۔ اصل مسلم کی حدیث یہ ہے جس کو صاحب مشکات نے نقل کیا اور سمر عباس نے بھی اسی حدیث کا حوالہ دیا۔ ہمیں اس حدیث پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اس پر اعتراض کرنے والا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو پھیرے گا۔ میں حیران ہوں کہ ان کے چاہنے والے اس حدیث کو کیوں پیش کر رہے ہیں۔ اس حدیث پر اعتراض کس نے کیا؟ اعتراض تو سمر عباس کے ان بیہودہ الفاظ پر ہے جو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق پہلے اپنے مخالفین کے بارے میں وہ بیہودہ الفاظ استعمال کرتے رہے، جب ان کا چسکا پورا نہیں ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ منسوب کر دیے۔ وہ الفاظ کیا ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے، اب حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ ریوڑ کے ہر بکرے، یہ ایک ہی ریوڑ، حالانکہ حدیث میں کہ وہ بکری کبھی اس ریوڑ پہ جاتی کبھی اس ریوڑ، یہ کہتے ہیں ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اسی لیے آگے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بکرے ہوتے ہیں اس کے ریوڑ میں ہوتے ہیں۔ اب یہ اپنا چسکا پورا کرنے کے لیے اور اس چسکے کے لیے سارے بکرے اس کے ریوڑ میں اس کے پیچھے گھومتے ہیں، یہ چسکا پورا کرنے کے بیہودہ الفاظ یہ کسی حدیث کے اندر نہیں، یہ موصوف کے اپنے چسکے زبان کے جو انہوں نے لیے۔ اب آئیے کہ گستاخی ہے کہ نہیں۔ پہلی چیز تو اس اعتبار سے گستاخی ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے اتنی موٹی جو انہوں نے علماء دیوبند کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، یہ عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ہے، اس کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 25 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جو الفاظ صریح ہوتے ہیں اس میں مراد متکلم نہ ہونے والا عذر قابل قبول نہیں، نیز الفاظ میں معانی وضعیہ کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ عرف عام میں ان کا جو مطلب و مفہوم ہوگا اسی پر حکم صادر ہوگا۔ پہلا اصول آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو متکلم کی کیا مراد ہے وہ معتبر نہیں ہوگا، نمبر 2 عرف عام لوگ اس کا کیا معنی مراد لیتے ہیں وہ معتبر ہوگا۔
تو عام لوگوں نے اس چسکے سے گستاخی ہی مراد لی ہے, رسول اللہ کی توہین ہی مراد لی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ عام لوگ تو انجینئر مرزا صاحب کے شاگرد ہیں, تو ان کا معتبر ہونا کیسے معتبر ہو گیا؟ تو جب آپ ہماری عبارات پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم تو ان عبارات سے گستاخانہ معنی مراد نہیں لیتے, نہ انہیں گستاخی سمجھتے ہیں. آپ چونکہ انہیں گستاخی سمجھتے ہیں تو آپ نے اپنے سمجھنے کو عرف بنا دیا. تو جس طرح آپ کا سمجھنا عرف ہو گیا, اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا کے شاگردوں کا سمجھنا بھی عرف ہو گیا, لہذا عرف کے اعتبار سے گستاخی ہوگی. اب آپ کہہ رہے کہ نہیں جی اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ اور اس کا مطلب وہ ہے, تو حضرت جی آپ کے گھر کے اندر سمجھنے سمجھانا ہی گستاخی کی علامت ہے. جب ایک چیز کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ, یہی اس کی گستاخی ہونے کی علامت ہے. چنانچہ یہی عبارات اکابر, یہ اتنی موٹی کتاب علماء دیوبند کو گستاخ بنانے کے لیے لکھی گئی ہے, تو اس میں جو اصول دوسروں کو گستاخ بنانے کے لیے لکھے گئے وہ کیا آپ پر لاگو نہیں ہوں گے؟ یہ عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ہے, جلد اول ہے, صفحہ نمبر 236 سے. اس میں لکھے کہ تعویل کرنے کی ضرورت تبھی پیش آئی کہ عبارت سے گستاخی کا ایہام پیدا ہو رہا تھا. یہ تعویل کرنے کی مطلب نکالنے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ عبارت میں گستاخی کا ایہام, اور جس عبارت میں رسول اللہ کی گستاخی کا ایہام بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کے یہاں گستاخی ہوتی ہے. تو ایہام ہے تو آپ کو سمجھنے کی اور تعویل کی نہیں مراد یہ اور تعویل کرنے کی حاجت پڑی نا. اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 128 پہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت وہی پیش آتی ہے جہاں الفاظ کسی غلط معنی کی مہم ہو. سمجھنے سمجھانے کی حاجت تبھی پیش آتی ہے کہ جب ان الفاظ کے اندر گستاخی ہو, غلط معنی ہو. تو آج آپ سمجھنے سمجھانے پر تلے ہوئے ہیں, تو یہ سمجھنا سمجھانا ہی آپ کا اسی لیے کہ ان الفاظ میں ایہام ہے, گستاخی کا شائبہ ہے, گستاخی ہے, گستاخانہ معنی یہ رکھتا ہے, اور گستاخانہ معنی رکھنے والا جملہ بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یا پاک پیغمبر کی طرف منسوب کرنا, یہ آپ کے گستاخی کہلاتا ہے. اب رہا لفظ چسکا, یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ تو ہم انہی کے انداز میں, جیسے یہ مثالیں بنا بنا کر دیوبند پر فٹ کرتے ہیں نا, تو ہم انہی کے انداز میں گفتگو کر لیتے ہیں. سمر عباس قادری صاحب کے بارے میں کہوں کہ سمر عباس قادری صاحب آپ بچپن میں اپنے اساتذہ کے بڑے محبوب رہے ہیں, وہ بڑے آپ کو چاہتے تھے, تو سمر عباس بڑے خوش ہوں گے کہ ہاں بالکل آپ تو حق بات کر رہے ہیں. لیکن میں اس کو اس انداز میں نقل کروں, حالانکہ بات ایک ہی ہے کہ سمر عباس صاحب آپ تو بچپن میں اپنے اساتذہ کے بڑے چسکے رہے ہوں گے, بڑے چسکے رہے ہوں گے. اب آپ بتائیں کیا سمر عباس یہاں پر بھی چسکے کا لفظ ہے, کیا اسے قبول کرے گا؟ افسوس چسکے کا لفظ اپنے لیے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, اسے اپنی توہین سمجھ رہے, ذہن گندے معنی کی طرف جا رہا ہے, اور یہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چسکے کی نسبت کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ جی وہ فلاں شاعر نے یہ بات لکھی ہے, تو کسی شاعر نے چسکے کے الفاظ نہیں لکھے, یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. کسی شاعر نے چسکے کے الفاظ نہیں لکھے, کسی شاعر نے یہ نہیں لکھا کہ ریوڑ میں ہر بکری کے پیچھے گھومتی ہے اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے, اور تبھی سارے بکرے اس کے ریوڑ میں ہوتے ہیں, یہ کسی شاعر نے نہیں لکھا. بالفرض اگر کسی شاعر نے لکھا ہے تو صرف اتنی سی بات لکھی ہے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, تو خواہش کا لفظ الگ ہے, چسکے کا لفظ الگ ہے. اور اگر بالفرض لکھا بھی ہو تو کیا چشتی رسول اللہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا؟ چشتی رسول اللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ بھی اسے کفر مانتے ہیں, لیکن کتابوں میں لکھنے کے باوجود اسے درست نہیں سمجھتے. اسی طرح اگر کسی شاعر نے کسی کتاب میں ایسے کوئی الفاظ لکھ دیے تو جیسے چشتی رسول اللہ کفر ہے, اور کسی کے لکھنے کی وجہ سے کوئی وہ کفر سے نہیں نکلتا, اور کوئی اسے پڑھے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ آپ کا اصول ہے. اسی طرح اگر کسی کتاب کے اندر کسی شاعر نے بالفرض یہ بات لکھی بھی ہو تو اس کا لکھنا معتبر نہیں. اب یہ آپ کو اصول کیسے کہ کتاب میں ہر صحیح اور غلط بات ہوتی ہے, ہر بات کا ماننا ضرور نہیں ہے, تو یہ آپ اپنے مفتی سے سن لیں. ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ کسی کتاب کی اگر تعریف کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری جو نا وہ اس کے اندر جو کچھ لکھا وہ سارا کو صحیح ہے. امام بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ سمر عباس صاحب نے جو الفاظ خود سے بنا کر اپنا چسکا پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیے, حدیث پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں, حدیث جن الفاظ کے ساتھ ہے وہ موجود ہے, ہمارا اس حدیث پر ایمان ہے. یہ جو اپنے چسکے کے پورا کرنے کے لیے جو الفاظ انہوں نے اپنی طرف سے گڑے ہیں, یہ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. ان الفاظ کی وجہ سے چونکہ انہیں عرف میں بھی گستاخی سمجھا گیا تبھی تو شور برپا ہے, اور چونکہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تبھی تو سمجھا رہے ہیں. لہذا خود سمر عباس صاحب کے مسلک کے اصولوں کی روح سے یہ گستاخی ہے. سمر عباس کے مسلک میں اب گستاخ کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے, یہ بھی ایک مصیبت ہے. وما علینا